نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 79 سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور بولے جو علم نہیں رکھتے کہ کیوں نہیں مخاطب فرماتا ہمیں اللہ، یا آ ملتی ہم کو کوئی پہچان۔ کسی طرح بولے تھے جو ان کے پہلے سے ہوئے، انہی کی بولی جیسی ملے جلے رہے ان سب کے دل۔ بے شک ظاہر فرما دیا ہم نے آیتوں کو اس قوم کے لیے جو یقین رکھے۔ تفسیر اشرفی۔ اور یہود تو یہود، عیسائیوں اور بت پرستوں میں سے بھی یہ کفری بولے، یہ سب کے سب جو سرے سے بالکل علم ہی نہیں رکھتے۔ یہودیوں کو اپنی توریت ہی کی خبر نہیں اور عیسائیوں کو اپنی انجیل ہی کی خبر نہیں، اور بت پرستوں کو علم سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے۔ ان کی ایک کفری بولی یہ ہے کہ اے پیغمبر اسلام، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ مخاطب فرماتا ہمیں بھی اور براہ راست یعنی ڈائریکٹ ہم سے بھی بات چیت کرتا اللہ تعالیٰ، اور کہہ دیتا کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں تو آپ پر ہم ایمان لے آتے، یا یہی ہوتا کہ آ ملتی ہم کو صاف صاف آپ کی کوئی ایسی پہچان کہ پھر آپ کے رسول ہونے میں ہمیں کوئی شک نہ رہ جاتا۔ اگر ہم دیکھ پاتے کہ نہ مانیں گے تو ابھی ہم پر یہ عذاب اترنے والا ہے، تو پھر ہمیں ماننے کے سوا کیا چارہ کار اپائے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ڈائریکٹ بات چیت کرنے کا مطالبہ یعنی تقاضا، درخواست اور اس کے عذاب کی فرمائش کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے وہ کفار بھی بولے تھے جو ان کے پہلے سے ہوئے، ان کی بھی بولی انہی کی بولی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ یعنی کھلے عام نہ دیکھ لیں گے۔ ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب کی فرمائش ان کا بھی دستور تھا۔ کفر نے ان کو ہم رنگ سامان بنا رکھا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ آج کے کافر پہلے کے کافروں سے گو بھلے ایک دوسرے سے زمانے میں دور ہوں، لیکن جہاں تک کفر کا اثر ہے ملے جلے اور یکشا رہے ان سب کے دل، جیسے مشترکہ سازشوں یعنی سنیکت षड्यंत्रों میں ہر سازشی षड्यंत्री کے دل ملے جلے رہتے ہیں۔ اگر ان کو تمہارے پہچاننے کا شوق ہوتا تو ایک نشانی کیا بلکہ بے شک و شبہ صاف ظاہر و عیا فرما دیا ہم نے تمہاری پہچان کے لیے بے شمار آیتوں اور نشانیوں کو، مگر یہ وہمی و شکی تو اندھے ہیں، ان کے پاس وہم و شک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو وہم و شک کے شیطان سے دور رہے اور اپنے پاس یقین کی دولت رکھے، جس بات کا یقین ہو جائے اس کے خلاف خواہ تک نہ دیکھیں۔ آیت نمبر 119۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے بھیجا تم کو بالکل حق، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور نہ پوچھے جاؤ گے اہل جہنم کے بارے میں۔ تفسیر اشرفی۔ تم وہ نہیں ہو کہ کوئی آئے تو نشانی آ کر تمہاری تائید یعنی سمرتھن کرے تو ماننے کے قابل ٹھہرو، بلکہ بے شک ہم نے تو بھیجا تم کو بالکل حق، تمہارے ساتھ حق ہے، تمہارا دین حق ہے، تم خود شرابہ حق ہو۔ جو آیت و نشانی تمہاری تائید کرے تو اس کی وجہ سے سچ ہو جائے، اور جو آیت یا نشانی تمہارے خلاف ہو وہ خود جھوٹ ہے۔ تم اب کسی تائید کے محتاج نہیں ہو، بلکہ ہر نشانی اپنے سچ ہونے کے لیے تمہاری تائید کرنے کی محتاج ہے۔ اگر ان کے پاس یقین ہوتا تو تم کو مانتے اور بجائے اس کے تم سے نشانیاں مانگتے۔ یہ جب نشانی کو تمہاری تائید میں پاتے اس کو اس لیے سچ جانتے کہ وہ حق کی تائید میں ہے۔ ہم نے تم کو کسی تائید سے بالاتر یعنی سرووپری سرووچ رکھا ہے،
اور اپنے فرما برداروں یعنی چاہنے والوں کو خوشخبری سنانے والا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور نہ تو قیامت کے دن تم پوچھے جاؤ گے اہل جہنم کے بارے میں کہ تمہاری تبلیغ کے باوجود انہوں نے کیوں نہ مانا اور کیوں جہنمی ہوئے، اور نہ تم میں سے کسی کو حق ہے کہ کسی کے بارے میں یہ سوال کرے کہ وہ جہنم میں گیا کہ نہیں۔ جب تم نے تبلیغ کر دی تو ماننے والا خود ہی جنتی ہو گیا، اور جس نے نہ مانا وہ آپ ہی جہنم میں گیا۔ اس بارے میں کسی قسم کا سوال بالکل بیکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔